بسم اللہ الرحمن الرحیم. چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی صاحب، اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر صاحب، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب، معزز اراکین پارلیمان، مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، السلام علیکم. میں تیسرے پارلیمانی سال کی تکمیل اور چوتھے سال کے آغاز پر تمام معزز اراکین پارلیمان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں کہ پاکستان میں جمہوری اقدار اور ایک دوسرے کی برداشت کی روایات فروغ پائیں. خواتین و حضرات، میری آج کی یہ گفتگو پاکستان کے حال اور مستقبل کے حوالے سے ہے، کیونکہ میرا ملک ایک نئی اور مثبت سمت کی جانب گامزن ہے. گزشتہ 3 سالوں میں ہمارے ملک اور قوم میں بہت سی مثبت تبدیلیاں آئی ہیں، اور میری آج کی یہ تقریر ان تبدیلیوں اور کامیابیوں کا احاطہ کرنے کی کوشش ہوگی. میں انشاءاللہ اس بات کا بھی ذکر کروں گا کہ ہم پچھلی دہائیوں میں تربیت کی کن مراحل سے گزرے اور اس کے نتیجے میں ہم نے کون کون سی طاقتیں اور صلاحیتیں ہمارے اندر پیدا ہوئیں، جن کی بدولت ہم انشاءاللہ ایک چمکتے دمکتے اور ابھرتے ہوئے پاکستان کی منزل کو پالیں گے. معزز حاضرین، سب سے پہلے معیشت پر گفتگو ہو جائے. اور آپ جانتے ہیں کہ کورونا کے منفی اثرات کی سبب دنیا کی تمام معیشتیں سکڑنے لگیں، مگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور حکومت کی اچھی پالیسیوں کی بدولت پاکستان کی معاشی کارکردگی دیگر ممالک کے مقابلے میں بہت بہتر رہی، اور پاکستانی معیشت کی شرح نمو 3.94% رہی. میں زیادہ تفصیل میں جانے سے گریز کروں گا، کیونکہ پچھلے دنوں بجٹ سیشن کے دوران حکومت نے خاص طور پر اور وزیر اعظم عمران خان نے معاشی کامیابیوں پر تفصیلی روشنی ڈالی ہے. مگر میں چیدہ کامیابیوں کا جو ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں یہاں پر، اس کے باوجود کہ آپ شور مچائیں، حقیقت تسلیم کرنی پڑے گی. مالی سال 2021 کے دوران پاکستان کی برآمدات گزشتہ سال سے جو 23.7 ارب سے بڑھ کر اس سال 25.3 ارب ڈالر تک پہنچ گئیں. ترسیلات زر 19.4 ارب ڈالر کے ریکارڈ سطح تک پہنچ گئے، جو کہ پچھلے سال کی نسبت سے تقریباً 6 ارب ڈالر زیادہ ہے. اور اس سال کے شروع کے 2 مہینوں میں مزید 10% اس میں اضافہ ہوا ہے. پاکستان سٹاک ایکسچینج نے ماضی کے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے اور ایشیا کی بہترین اور دنیا کی چوتھی بہترین کارکردگی کا اعزاز حاصل کیا. مئی 2021 میں ایک سیشن میں ریکارڈ توڑ 2.21 ارب کے حصص کی خرید و فروخت ہو گئی. حکومت کی اقدامات کی بدولت 2 سال قبل عالمی بینک نے ایز آف ڈوئنگ بزنس میں 28 درجے بہتری کا اعلان کیا تھا، اور میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اس سال اوورسیز چیمبر آف انویسٹرز اینڈ کامرس اینڈ انڈسٹری کے حالیہ سروے کے مطابق سمندر پار سرمایہ کاروں کا پاکستانی معیشت اور حکومت کی معاشی پالیسیوں پر اعتماد یعنی بزنس کانفیڈنس انڈیکس تقریباً 60% بڑھا ہے. ایف بی آر نے سال 2021 میں ٹیکس وصولیوں کی مدد میں
4,732 ارب روپے اکٹھے کیے، جو کہ پچھلے سال کی نسبت سے تقریباً 18% زیادہ ہیں۔ اسی طرح موجودہ مالی سال کے 2 مہینوں میں ہدف سے 160 ارب روپے زیادہ اکٹھا کیے گئے ہیں۔ اب ذرا سنیں، عوام کی اتنی بڑی تعداد میں ٹیکس جمع کرانا اور ترسیلات زر بھیجنا حکومتی پالیسیوں پر مکمل اعتماد کی عکاسی کرتا ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں حکومت کو کہ ایف کے میدان میں بڑی تندہی سے کام کر کے سارے اعتراضات کے حل کے لیے قوانین اور پروسیجر بنا لیے گئے اور لاگو بھی کر دیے گئے۔ عوام اور بالخصوص کمزور طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد کو حکومت نے ایک بہت بڑا کنسٹرکشن پیکج دیا۔ مکان اور چھت کی فراہمی کے لیے نیا پاکستان پروگرام کا آغاز کیا۔ جو چلے گی وہ یہ کہ اس حکومت کے تعمیراتی شعبے کو 36 ارب کی سبسڈی دینے کے علاوہ اس حکومت نے مختلف ٹیکسوں کی مد سے عوام کو اپنے مکان کی تعمیر کے لیے آسان شرائط پر قرض کی فراہمی کی ہے۔ صبر کریں گے، سنیں گے، عوام کو بات سمجھ آ گئی ہے، یہاں بھی لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے۔ نتیجتاً پاکستان کے بینکنگ سیکٹر کا ہاؤسنگ اینڈ کنسٹرکشن فائنانس پورٹ فولیو 260 ارب روپے کی حد عبور کر چکا۔ حکومت کے اعلان کردہ تعمیراتی پیکج میں اب تک 447 ارب کی مالیت کے 1252 منصوبوں کی رجسٹریشن ہوئی ہے۔ حکومت کے ان اقدامات کی بدولت نہ صرف معاشی سرگرمیوں میں تیزی آئی ہے بلکہ 70 کے قریب ڈاؤن سٹریم انڈسٹریز جیسا کہ سٹیل، سیمنٹ، رنگ و روغن، الیکٹرانکس انڈسٹری، اس میں لوگوں کے روزگار کے مواقع بھی شامل ہوئے ہیں۔ تعمیراتی شعبے میں تاریخی ترقی کا سہرا وزیر اعظم پاکستان کے سر جاتا ہے کہ جنہوں نے عوام کے احساس پر مبنی پالیسی بنائی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں معاشی کامیابی سے نوازا۔ زراعت کے شعبے میں 2.77% کی ترقی ہوئی ہے اور اس میں مزید محنت کی ضرورت ہے۔ حکومت کے آئی ٹی شعبے پر خصوصی توجہ کی وجہ سے آئی ٹی برآمدات 2.12 ارب ڈالر تک پہنچ گئیں اور گزشتہ سال کی نسبت میں ان برآمدات میں 47% کا اضافہ ہوا ہے۔ رجسٹر کرنا پڑے گا۔ پاکستان میں نوجوانوں کو تربیت اور روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے بھی عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ان میں وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی کے تحت نوجوانوں کی آن لائن تربیت کا پروگرام ڈیجی سکلز قابل ذکر ہے۔ یہ امر قابل تحسین ہے کہ اب تک 17 لاکھ نوجوانوں کو اس پلیٹ فارم کے ذریعے تربیت دی جا چکی ہے۔ کوئی چھوٹا نمبر نہیں ہے، 17 لاکھ نوجوانوں کو، جس میں اکثریت 18 سال سے 29 سال کی عمر کے نوجوان ہیں۔ پاکستان کی فری لانسرز نے اب تک 20 کروڑ روپے ڈالر کا زر مبادلہ کمایا ہے۔ حکومت کو اس بات کا ادراک ہے کہ دنیا اس وقت چوتھے صنعتی انقلاب سے گزر رہی ہے، جو شور شرابے سے روکا نہیں جا سکتا، اور یہ انقلاب صرف مادی ترقی کا انقلاب نہیں بلکہ ایک فکری اور ذہنی انقلاب ہے۔ ماضی میں اقوام نے کارخانوں اور انڈسٹریز کی مدد سے ترقی کی ہے۔ یہ ترقی جسے ہم اینٹ اور گارے کی ترقی بھی کہتے ہیں،
ضروری ہے مگر یہ وقت لیتی ہے. اس کے مقابلے پر جدید ٹیکنالوجی، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ، انٹرنیٹ آف تھنگز، نیٹ ورکنگ اور ڈیٹا انالیسس اور یہ ایسی دیگر ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کی مدد سے تیز رفتار ترقی کا امکان ہے. اور میں سائبر سیکیورٹی پر بھی توجہ مرکوز کرنا چاہتا ہوں. میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ذہانت کے اعتبار سے پاکستانی قوم اور پاکستانی نوجوان دنیا میں کسی قوم سے پیچھے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑے مساوات کے ساتھ ذہن سب کے لیے سب میں بانٹا ہے. اور میں سمجھتا یہ ہوں کہ ہمارا نوجوان اپنی ذہنی استعداد کو بروئے کار لا کر عصر حاضر کی سائبر ڈیفنس اور سیکیورٹی چیلنجز پر احسن طریقے سے قابو پانے میں مدد کرے گا. خواتین و حضرات، معزز پارلیمان، یہ تو تھے چند معیشت کے اشاریے، مگر اسی طرح حکومت کا انسانی وسائل کی ترقی کو اولین ترجیح دینا اور انسانی ہمدردی پر مبنی پالیسیوں کو اپنانا دوسری بڑی تبدیلی ہے اور کامیابی ہے. بدقسمتی سے ماضی میں ہیومن ڈیولپمنٹ کے شعبوں کو نظر انداز کیا گیا اور ہم نے اپنی توجہ صرف برک اینڈ مورٹر ڈیولپمنٹ پر ہی مرکوز کی. کرپشن کے ناسور اور ماضی کی غلط ترجیحات کی وجہ سے ہم نہ صرف ترقی سے محروم رہے بلکہ انسانی سماجی ترقی کے تمام اشاریوں یعنی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز کی میں بھی دنیا سے پیچھے رہ گئے. ٹیلنٹ کی قدر نہیں کی، میرٹ کی پرواہ نہیں کی. نتیجہ یہ ہوا کہ گورننس کمزور ہوا اور برین ڈرین کا بھی سامنا کرنا پڑا. جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ قومی سلامتی کا تصور اب صرف سرحدوں اور فوجی معاملات تک محدود نہیں ہے بلکہ ماحول، خوراک، تعلیم، چھت اور صحت کے شعبے انسانی سلامتی کے جامع تصور کے تحت مرکزی حیثیت رکھتے ہیں. ہمیں اس بات کا مکمل ادراک ہے کہ ایک نئے عظیم الشان پاکستان کا قیام ایک تعلیم یافتہ، صحت مند اور ذمہ دار قوم کے ذریعے ہی ممکن ہے. ہنرمند اور ذہین افراد اقوام کی ترقی کے لیے سب سے بڑا پلر ہیں. جیسا کہ علامہ اقبال نے فرمایا، سن لو، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. کہیں بات مثبت ہوگی، کہیں منفی ہوگی، مگر ہر فرد ذمہ دار ہے. لہذا حکومت انسانی ہمدردی کی بنیاد پر معاشرے کے کمزور اور نادار افراد کی فلاح و بہبود کے لیے احساس پروگرام جیسے پاورٹی ایلیویشن، سماجی تحفظ کے مثالی منصوبوں کا قیام عمل میں لائی ہے. ذہنی و جسمانی کمزوری کے خاتمے کے لیے احساس نشو و نما، وسیلہ تعلیم، احساس کفالت، احساس اسکالرشپ، احساس ایمرجنسی کیش، احساس آمدن، احساس لنگر خانے اور احساس کوئی بھوکا نہ سوئے کے پروگراموں کی مدد سے مستحق اور غریب افراد کی معاشی اور سماجی تحفظ پر کام کر رہی ہے. لوٹ مار سے ہٹا کر انسانوں پر فوکس کیا گیا ہے. بڑی اہم بات ہے. حکومت نے اس سال تقریباً 208 ارب روپے مختص کیے ہیں. 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں کو کیش آمدنی دی جائے گی جس سے ملک کے 30% آبادی مستفید ہو سکے گی. ان تمام منصوبوں میں نہ صرف خواتین بلکہ خصوصی افراد کی ضروریات کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے
اور ان کے لیے ایسا اقدام دیے جائیں گے. اور 20 لاکھ خصوصی افراد کو ماہانہ 2,000 روپے دینے کی منظوری بھی دی گئی ہے. اسٹیٹ بینک کی جانب سے خواتین اور خصوصی افراد کی مالی شمولیت یقینی بنانے کے لیے خصوصی قرض کی اسکیم متعارف کرائی گئی. اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرض کی اسکیمیں تو موجود ہیں، بڑی اہم بات کر رہا ہوں، ذرا سا سوچنے کی بات ہے. قرض کی اسکیمیں تو موجود ہیں مگر مناسب آگہی نہ ہونے کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے قرض لینے والوں کی تعداد بہت کم ہے. ایک اور بہترین کامیاب جوان پروگرام ہے جس کے لیے اس سال تقریباً 100 ارب روپے کی رقم رکھی گئی ہے. اس کے لیے کہ ملک کے نوجوانوں کو آسان شرائط پر اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے قرض دیے جائیں. اب تک 15 ارب روپے سے زائد کی رقم تقریباً 14,000 کاروبار شروع کرنے میں استعمال ہو چکے ہیں. حکومت نے نوجوانوں کی کیپیسٹی بلڈنگ کے اضافہ اور انہیں باہنر بنانے کے لیے ہنرمند پاکستان پروگرام کے لیے 10 ارب روپے کی رقم مختص کی ہے. اور اب ملک بھر میں 720 اداروں میں 1,70,000 نوجوانوں کو سکلز دی جا رہی ہیں اور ہنرمند بنایا جا رہا ہے. ذرا سا اجازت دیں. معزز حاضرین، اسی طرح حکومت عوام کے صحت کے مفت علاج کے لیے بھی پروگرام میں سرگرم عمل ہے. صحت سہولت پروگرام اور صحت کارڈ کے تحت پاکستان یونیورسل ہیلتھ کوریج کی طرف جا رہا ہے. اب تک 1 کروڑ 80 لاکھ خاندان، جو کہ تقریباً 8 کروڑ 10 لاکھ افراد بنتے ہیں، اس پروگرام سے مستفید ہو رہے ہیں. آپ کا تعلق چاہے خیبر پختونخوا سے ہو، پنجاب یا بلوچستان سے ہو، اسلام آباد سے ہو یا آزاد جموں و کشمیر سے، سابقہ فاٹا کے اضلاع سے ہو یا گلگت بلتستان سے، آپ جسمانی کمزوری کا معذوری کا شکار ہوں یا آپ کا تعلق کسی بھی اقلیت سے ہو، ریاست آپ کی صحت کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے. بہت جلد پوری مکمل آبادی کو تک یہ صحت سہولت پروگرام پہنچا دیا جائے گا. مزید برآں حکومت ملک میں ٹیلی میڈیسن کے فروغ کے لیے بھی اقدامات کر رہی ہے، اور یہ میرا ایک پسندیدہ ٹاپک ہے. ان میں صوبوں سے بھی درخواست کرتا ہوں میں کہ وہ ٹیلی میڈیسن کے تصور کو اپنانے پر توجہ دیں، جس سے غریب آدمی یا عورت، ہم تو اس قابل ہیں کہ کسی کو فون بھی کر لیں پیٹ میں درد ہو، ایک غریب آدمی اور عورت فون پر بات کر کے مشورہ تو لے لے، اسپتال جانے کی ضرورت تو نہ ہو اس کو. تو میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ ٹیلی میڈیسن پر توجہ دی جائے. گھر پر بہت بوجھ اسپتالوں سے بچ جائے گا. آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں بڑھتی ہوئی آبادی، جس کا مجھے خیال ہے کہ اس کی پر توجہ دینی چاہیے، اس کی وجہ سے وسائل پر بوجھ بڑھ رہا ہے اور ہمیں تعلیم، صحت، خوراک، ٹرانسپورٹ، پانی، نکاسی آب اور توانائی جیسی ضروریات زندگی عوام تک پہنچانے میں مشکلات بڑھتی جائیں گی. ہمیں بچوں کی پیدائش میں وقفہ لانے، کنبہ چھوٹا کرنے، قرآنی آیات کے مطابق ماں خود اپنے بچے کو دودھ پلائے، ان چیزوں کو عام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ بچوں کی بہترین پرورش ہو سکے. اور جیسا کہ پرائم منسٹر صاحب نے اپنی پہلی تقریر میں بچوں کی کمزوری، سٹنٹنگ اور میل نیوٹریشن کا ذکر کیا تھا، وہ اسی طرح سے ٹھیک ہو سکتا ہے. میں اس سلسلے میں میڈیا سے، علماء اکرام اور معاشرے کے دیگر طبقات سے گزارش کر رہا ہوں
کہ اس میں حکومت کی مدد کریں، اور حکومت سے درخواست کر رہا ہوں کہ اس میں فنڈنگ بڑھانے کی ضرورت ہے۔ تعلیم کا شعبہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور حکومت نے پاکستان میں یکساں تعلیمی نصاب کے نفاذ کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ اس بہترین کام کا مقصد بہت اچھا کام، ملک بھر کے بچوں کو مساوی تعلیم اور ایک متحد قوم کی تشکیل کرنی ہے۔ احساس اسکالرشپ پروگرام کے تحت تقریباً 50,000 طلباء کو اسکالرشپ دیے گئے، اور مزید گزشتہ 2 سالوں میں 1,42,000 طلباء کو احساس اسکالرشپ دی گئی۔ پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا پیکج آیا ہے۔ اور حال ہی میں ہائر ایجوکیشن کی جانب سے مجھے 2 ہفتے پہلے یہ اطلاع دی گئی ہے کہ خصوصی افراد کے لیے، منسٹر صاحبہ اس پر غور کریں، خصوصی افراد کے لیے اپنی پالیسی میں خصوصی طلباء کو ملک بھر کے جامعات میں ٹیوشن فیس اور ہاسٹل فیس کی مد میں مکمل چھوٹ دینے کا اعلان کیا ہے۔ اتنے بڑے پیمانے پر لوگوں کی تعلیم کی فراہمی اور انہیں ہنرمند بنانے کا مقصد پاکستان کو سماجی اور معاشی ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے۔ ایک ان پڑھ انسان تو صرف بوجھ اٹھا سکتا ہے، مگر اگر ایک تعلیم یافتہ فرد جو ہے وہ اپنی روزی بڑھاتا ہے اور قوم کی روزی بھی، انکم کو بھی بڑھا سکتا ہے۔ خصوصی افراد اور خواتین کے حقوق کے تحفظ پر بھی خاص توجہ دی گئی ہے، اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے قوانین بنائے گئے ہیں، جس کے اندر ڈسیبلٹی ایکٹ 2020، زینب الرٹ ایکٹ 2020 اور اینٹی ریپ آرڈیننس 2020، یہ تینوں قوانین ہیں۔ حالیہ دنوں میں خواتین کے خلاف جنسی تشدد کے واقعات بھی سامنے آئے، جس پر سب کو افسوس ہے، اور میں سمجھتا ہوں بحیثیت ریاست ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اقدامات کرنا ہمارا قومی فریضہ ہے۔ حکومت نے جنسی زیادتی کے کیسز سے نمٹنے کے لیے قانون سازی بھی کی ہے اور انتظامی سطح پر کام بھی کیا ہے۔ ان اقدامات کے علاوہ ایک بہت ضروری بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ معاشرے کی بھی ذمہ داری ہے۔ معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ جہاں کہیں بھی ایسی چیز نظر آئے تو اس کو روکے۔ یہ ویڈیوز بناتے رہنا اور یہ کارروائی ہوتے رہنا، یہ پاکستانی معاشرے کو زیب نہیں دیتا۔ لہٰذا میں معاشرے سے اپیل کرتا ہوں کہ اس کو بھی یہ کیفیت پر چوکیداری کرنی پڑے گی خواتین کی، تاکہ وہ آرام سے پھر سکیں۔ حضرت عمر کا قول ہے جو مجھے یاد آیا، حضرت عمر کا قول ہے، کسی نے ان سے پوچھا رضی اللہ عنہ، کسی نے ان سے پوچھا کہ ایک اچھا معاشرہ کیسا ہوگا؟ انہوں نے کہا ایک اچھے معاشرے میں عورت زیور سے لیس یمن سے دور تک چلی جائے اور اس کو کبھی یہ راستے میں یہ احساس نہ ہو کہ میں انسیف ہوں۔ یہ ہے ریاست مدینہ کا تصور جس طرف ہم نے جانا ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے کچھ حصوں میں ابھی بھی خواتین کو ان کے وراثتی حقوق سے محروم رکھا جاتا ہے۔ قرآن کی سورہ نساء کی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب دنیا میں نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق کے حوالے سے بڑی تفصیل سے فریکشنز کے اندر بتا دیا کہ کیا دینا ہے۔ اس کے باوجود ایک اسلامی ریاست کے اندر اگر یہ بات نہ ہو تو بڑی افسوسناک ہے۔ لہٰذا حکومت نے خواتین کے ملکیتی حقوق کے نفاذ کا ایکٹ 2020 پاس کیا ہے، اور بڑی تعریف کی بات ہے۔ قانون تو اللہ کا موجود ہے صدیوں سے، مگر اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے، اور معاشرتی روایات کا مقابلہ ہم کو کرنا پڑے گا۔ اس سلسلے میں علماء کرام اور میڈیا سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں لوگوں میں خواتین کے وراثتی حقوق سے متعلق آگہی پیدا کریں اور اس کا اہتمام کروائیں۔ معزز اراکین پارلیمان، اب اس بات سے میں آ جاؤں اس پر کہ گلوبل وارمنگ سے پاکستان کے اوپر سیلاب و دیگر قدرتی آفات کے نقصانات کا امکان ہے اور پانی کی کمی کا۔ ان خطرات سے نمٹنے کے لیے محترم عمران خان صاحب نے بروقت اور ووٹوں کی خاطر نہیں، نسلوں کی خاطر ملین ٹرین سونامی کا اعلان کیا تھا کے پی کے اندر۔ لوگ اعتراض کرتے رہے کہ یہ
صحیح نہیں ہے، پوری نہیں ہوئی، مگر یہ کہ دنیا نے اس بات کی تحقیق کی بنیاد پر بتا دیا۔ اس سے سیکھتے ہوئے مزید حکومت میں آنے کے بعد اس حکومت نے 10 بلین ٹری سونامی اور کلین اینڈ گرین پاکستان کا اعلان کیا ہے۔ طہارت جو مسلمان کا شیوا ہونا چاہیے، جو نصف ایمان ہے، تو کلین اور گرین پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کو گلوبل وارمنگ جیسی مشکلات سے آگے لے جائے گا۔ خواتین و حضرات، پاکستان میں جمہوریت کے فروغ کے بارے میں 2-3 باتیں میں کر دوں کہ انتخابات کی شفافیت ہونی چاہیے، انتخابی اصلاحات کی ضرورت ہے، مگر اس طرح سے نہیں ہوں گی جس طرح سے یہاں شور شرابے کی محفل چلتی رہتی ہے۔ ای وی ایم ایک اہم آلہ کار ہے جس سے نہ صرف انتخابات میں شفافیت آئے گی اور نتائج کا بروقت پتہ چلے گا، ووٹر کی رازداری رہے گی۔ اس سسٹم کے اندر پرانا بیلٹ پیپر کا سسٹم بھی شامل ہے اور ایک کاؤنٹر بھی شامل ہے، یعنی کیلکولیٹر 50-60 سال سے ہم کیلکولیٹر پر کیلکولیٹ کرتے ہیں، اور یہ افسوس کی بات ہے کہ لوگ کہیں جی کیلکولیٹر پر بھی بھروسہ نہیں ہم کو۔ ایک کاؤنٹر ہے سیدھا سادہ، ووٹ بھی ہے، کاؤنٹر بھی ہے، تو لہٰذا میں درخواست کر رہا ہوں کہ اس کو سیاسی فٹ بال نہ بنایا جائے۔ ملک کی تقدیر کا تعلق ہے اس سے۔ حکومت سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے اور انہیں سیاسی عمل میں شریک کرنے کے لیے آئی ووٹنگ کو متعارف کرنے کے اقدامات بھی کر رہی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتیں اس سلسلے میں مکمل تعاون کریں گی تاکہ سمندر پار پاکستانی جو ہمارے اثاثہ ہیں اور پاکستان کو خطیر زر مبادلہ بھیجتے ہیں، اپنے سیاسی حقوق سے محروم نہ رہ جائیں۔ جناب چیئرمین، اب میں کچھ خارجہ امور پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور آپ اس بات سے واقف ہیں کہ بھارت کئی دہائیوں سے نہتے کشمیریوں کی نسل کشی کر رہا ہے اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے خود کو کشمیر کا ایمبیسڈر کہا اور بڑے مؤثر انداز میں بھارت کا اصل چہرہ دنیا کی ہر فورم پر بے نقاب کیا۔ پاکستان کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ وہ تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ اچھے رابطے اور روابط قائم رکھے، اور پرائم منسٹر عمران خان، مجھے یاد ہے کہ جس دن پرائم منسٹر بنے اس کے اگلے دن انہوں نے اپنی تقریر میں یہ کہا کہ اگر ہندوستان 1 قدم امن کے لیے آگے رکھے گا تو میں 2 قدم رکھوں گا، مگر اس کو بھی بھارت نے ہماری کمزوری سمجھا، ہر مثبت قدم کا منفی جواب دیا۔ اور آپ جانتے ہیں، آپ کو خوشی ہوگی یاد کر کے بھی کہ فروری 2019 میں بھارت نے پاکستان کی فضائی حدود کی جو خلاف ورزی کی تو پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا، جہاز گرایا، اور اسی پارلیمنٹ کے مشورے سے پائلٹ کو بھی واپس گیا خیر سگالی کا اندیا دینے کے لیے، اس کو بھی غلط سمجھا گیا۔ تو میں بھارت پر یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کشمیر میں ظلم کا بازار بند کرے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیر کی حق خود ارادیت کے وعدے کو پورا کیا جائے۔ میں کشمیر کے عوام کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان اپنے اصولی موقف پر قائم ہے اور قائم رہے گا۔ میں کشمیر پر پاکستان کے موقف پر حمایت کرنے پر چین، ترکی، ایران، آذربائیجان اور بہت سارے دوست ممالک کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ٹو برنگ اٹ آن ریکارڈ، بھارت میں بڑھتی ہوئی انتہا پسندی اور RSS کی شدت پسندانہ اور نسلی امتیاز پر مبنی ہندوتوا کے فاشسٹ
نظریے سے علاقائی سالمیت کو بھی بہت خطرہ ہے۔ میں اس کی مذمت کرتا ہوں اور دنیا کو پہچاننا چاہیے کہ بھارت کئی سالوں سے پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہے اور تخریب کاروں کا سہولت کار بھی بنا ہوا ہے۔ بھارت میں جوہری مواد کی چوری اور مارکیٹ میں خرید و فروخت بڑا خطرناک کام ہے۔ یہ بھارتی غیر ذمہ داری کا ثبوت ہے جس کی وجہ سے عالمی امن و سلامتی خطرے میں ہے۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ عالمی میڈیا اس پر خاموش رہا۔ یہ کہیں اور کسی ملک میں ہوتا تو کتنا شور مچتا، اور بھارت میں یہ پہلا انسیڈنٹ نہیں ہے، بہت سارے ہو چکے ہیں اور عالمی میڈیا خاموش ہے۔ خارجہ پالیسی کے اعتبار سے اسلامی دنیا کو دیگر چیلنجز ہیں جس میں اسلامو فوبیا بھی ہے اور اسلام دشمنی کا سامنا ہے۔ اس سلسلے میں پی ایم عمران خان صاحب ایک بہت بڑے چیمپئن بنے ہیں اور انہوں نے عالمی برادری بالخصوص مغربی ممالک کو یہ بات باور کرائی ہے کہ وہ اسلام دشمنی، تعصب اور تنگ نظری پر مبنی پالیسیوں کو ترک کر کے بین الاقوامی سطح پر امن اور بھائی چارے کی فضا قائم کرے۔ ہمارے برادر ملک افغانستان میں پچھلے دنوں ایک بڑی تبدیلی آئی ہے۔ عمران خان صاحب کا تقریباً 20 سال سے یہ موقف رہا ہے کہ جنگ کے بجائے مذاکرات کی راہ اپنا کر مسائل کا حل تلاش کیا جائے۔ طویل جنگ، کھربوں ڈالر خرچ کرنے کے بعد پھر بھی وہاں امن نہیں آیا، اور ہم نے امن کے لیے بڑا کردار ادا کیا۔ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ افغانستان کی نئی حکومت افغانستان کی عوام کو متحد کرے، فتح مکہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق معافی کی پالیسی اپنائے اور خاص طور پر افغانستان کی سرزمین میں کسی پڑوسی ملک کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ اس سلسلے میں طالبان رہنماؤں کے بیانات حوصلہ افزا ہیں۔ اب دنیا کو چاہیے کہ اس وقت افغان عوام کو بے یار و مددگار نہ چھوڑا جائے، ان کی مدد کی جائے، ایک انسانی بحران نہ پیدا ہونے دیا جائے، اور افغانستان کی تعمیر اور بحالی میں اپنا پورا کردار ادا کریں۔ پاکستان اس وقت بھی میڈیکل اور ہیومینیٹیرین ایڈ افغانستان کو فراہم کر رہا ہے، اور پاکستان کا پی آئی اے فلیگ کیریئر جناب عالمی برادری کے افراد کے انخلا میں پیش بھی رہا، اور اس کو پاکستان اس کام کو ساری دنیا نے سراہا بھی ہے۔ دنیا کو یہ بھی تسلیم کرنا ہوگا کہ افغانستان کے بارے میں محترم عمران خان صاحب اور پاکستان کا مشورہ درست ثابت ہوا۔ اس موقع پر میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، دنیا کو پاکستان کو بلا جواز تنقید کے بجائے عمران خان کے سیاسی تدبر کو اپنا اچھا سمجھتے ہوئے دیگر معاملات میں بھی ان کی شاگردی اور مریدی اختیار کرنی چاہیے۔ کتنا بڑا مشورہ دیا گیا، کھربوں ڈالر خرچ کر کے بات سمجھ آئی، لاکھوں افراد مر گئے، پھر بات سمجھ میں آئی، تو کم سے کم سیاسی مدبر کی مشوروں پر کام کریں۔ مزید برآں پاکستان اپنی معاشی ترقی کے لیے جیو اکنامکس اور ریجنل کنیکٹیویٹی کے فروغ پر خصوصی توجہ بھی دے رہا ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان نے شنگھائی تعاون تنظیم اور اقتصادی تعاون تنظیم کے ساتھ ساتھ دیگر فورمز پر بھی علاقائی روابط کے فروغ کی کوششیں کی ہیں۔ پاکستان اس امر کا خواہاں ہے کہ پاک چین اقتصادی راہداری سے خطے کی معیشتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا جائے، اور جتنے فارن وزٹرز ہمارے سینٹرل ایشین ریجن سے آئے ہیں اور یا پرائم منسٹر صاحب اور ہمارے ڈیلیگیشنز گئے ہیں، ان سب نے اس بات کا اظہار کیا اور وہ منتظر ہیں۔ انشاءاللہ افغانستان میں امن سارے پڑوسی ممالک کے لیے بہت خوش آئند ثابت ہوگا۔ خواتین و حضرات، اپنے دیرینہ دوست چین کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے ہم دیکھتے ہیں اور ان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے خواہاں ہیں۔ چین نے پاکستان کی سماجی
اور معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے، لیکن کچھ ملک دشمن عناصر بالخصوص ہندوستان شروع سے پاک چین اقتصادی راہداری کو سبوتاژ کرنے کے درپے ہے۔ میں بھارت پر یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے مقاصد میں بھی کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا اور پاک چین دوستی مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جائے گی۔ میں پاکستانی حکومت اور قوم کی جانب سے ترکی، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، ایران اور دیگر دوست ممالک کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مشکل کی ہر گھڑی میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ شروع میں بہت زور سے بولنا پڑا تو پیاس زیادہ لگی۔ اب جناب ماضی، حال اور مستقبل کے حوالے سے اپنے پسندیدہ اختتام کے قریب آ رہا ہوں، اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے افسوس یہ ہے کہ ہر وقت اس بات کا ذکر ہے کہ ہم ایسے ہیں اور ہم ایسے خراب ہیں اور یہ کیا۔ پاکستانی قوم کی سٹرینتھز کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جو پچھلے 4-5 دہائیوں میں ہم نے ایکوائر کی ہیں، حاصل کی ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ 1974 میں بھارت نے ایٹمی دھماکہ کیا، اور اس کے بعد پاکستان نے یہ طے کیا کہ ہم اپنے آپ کو اپنا نیوکلیئر ڈیٹرنٹ بنائیں گے، اور آپ لوگوں کو مبارک ہو کہ 7 سال کے چھوٹے سے عرصے کے اندر اپنی ذہانت کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے اتنا بڑا کام کر کے دکھایا۔ یہ آپ کی ذہانت کا کریڈٹ ہے۔ دوسرے، مطلب یہ چیزیں یاد رہنی چاہیے تاکہ قوم کو احساس تو ہو کہ کتنی عظیم قوم بنتی جا رہی ہے۔ دوسرے، افغان پناہ گزین کے بارے میں 35 سے 40 لاکھ مہاجرین کو آپ نے پناہ دی، ہمدردی کے جذبے کے تحت، اور کوئی جذبہ نہیں تھا، ہمدردی کے جذبے کے تحت۔ اور دنیا جو ہمیں ہیومینیٹیرینزم سکھاتی ہے اور ہیومن رائٹ سکھاتی ہے، وہ 100 مہاجرین کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے اور بحر روم کے اندر ڈوبنے دیتی ہے، اور پاکستان نے 35 اور 40 لاکھ مہاجرین کو 3-4 دہائیوں تک پناہ دی۔ بڑی بات ہے، یہ دل کی بات ہے، یہ آپ کی طاقت ہے۔ تیسری بات جو آپ نے حاصل کی وہ دنیا مانے نہ مانے، ماننا پڑے گا کہ دہشت گردی کا آپ نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا۔ کوئی قوم اتنی کامیاب نہیں ہوئی جتنے آپ کامیاب ہوئے ہیں۔ پاکستانی فوج کو خراج تحسین، ہمارے پولیس والوں کو خراج تحسین، رینجرز کو خراج تحسین، قوم کو خراج تحسین کہ آپ نے مقابلہ کیا، جانیں قربان کی مگر پاکستان کو بچایا۔ یہ بڑی طاقت ہے، اس کو کبھی کم مت سمجھیے گا، دنیا میں آپ انوکھے ہیں۔ چوتھی بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جو آپ کی طاقتیں ہیں ان کا ذکر کر رہا تھا کہ آپ کی فراخ دلی انوکھی ہے، چاہے زلزلہ ہو، چاہے سیلاب ہو، ٹریفک جیم ہو جاتا ہے کہ پاکستانی قوم خود نکلتی ہے، حکومت بعد میں نکلے، یہ آپ کی فراخ دلی ہے۔ کبھی کسی نیک کام کے لیے پیسوں کی کمی نہیں ہوئی۔ شوکت خانم اسپتال اس بات کی گواہی دے گا، عیدی صاحب مرحوم اس بات کی گواہی دیں گے۔ بڑی فراخ دل قوم ہے آپ۔ کووڈ کے اندر اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر ہر فرد نے مدد کی، تو یہ آپ کی فراخ دلی ہے، یہ چوتھی طاقت تھی آپ کی۔ پھر کورونا میں کامیابی آپ نے حاصل کی، اور اس کے 4-5 پلرز ہیں جن کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے پرائم منسٹر صاحب نے انسانی ہمدردی کی بساط بچھائی اور یہ کہا کہ میں غریب کو بھوکا نہیں مرنے دوں گا۔ اس بساط کے اوپر، یہ بساط پہلی چیز تھی، دنیا میں کوئی کہتا نہیں تھا جب کہ یہ بھی ایک ایشو ہے۔ انہوں نے کہا جی پاکستان کے اندر انسانی ہمدردی، ٹوٹل لاک ڈاؤن نہیں کریں گے، پارشل اور سمارٹ لاک ڈاؤن، اور ذہانت کے ساتھ ڈیٹا کی بنیاد پر آپ نے اس کو مینج کیا۔ پھر احساس کے ذریعے لوگوں کی مدد کی۔ ہم غریب قوم، جیب میں ہاتھ ڈال کر پھر بھی غریبوں کے احساس پروگرام کے تحت 12,000 روپے سب کو دیے گئے۔ پھر میڈیا کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج میں یہ کہتا ہوں کہ ہزاروں مرتبہ روزانہ انہوں نے یہ نشاندہی کی کہ ہاتھ دھو، فاصلہ رکھو،
تو میڈیا کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور سب سے زیادہ علماء کا بھی کرنا چاہتا ہوں. ہم نے اپنی مساجد کھلی رکھی. لوگوں نے اعتراض کیا کہ تم ہی مسلمان رہ گئے ہو, ساری دنیا میں مساجد بند ہیں. ہم نے اللہ سے تعلق قائم رکھا, اور میں سمجھتا ہوں جو کامیابی کی بنیاد ہے وہ ان ساری چیزوں پر منحصر ہے. اللہ سے بھی تعلق قائم رکھا. تو یہ تھی 5 چیزیں جو آپ کی طاقت ہیں, لہٰذا اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھو. مگر 3 چیزوں کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے حاصل کرنی ہے. پہلی, فیک نیوز. دنیا تباہ ہوئی ہے اس بنیاد پر, اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا ہے میں پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں. اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی اہم خبر لائے تو اس کی اچھی طرح سے تحقیق کر لیا کرو. ایسا نہ ہو کہ تم جذبات سے مغلوب ہو کر کسی قوم پر جا چڑھو, پھر تم کو اپنے کیے پر پچھتانا پڑے. یہ ٹوٹلی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن آپ کو یاد ہیں, یہ فیک نیوز. قوموں کو تب گمراہ کیا گیا اور قوموں نے قوموں پر حملہ کیا. اگر اللہ تعالیٰ کا اس بات سے, میں سمجھتا ہوں جو مسلمان نہیں ہے اس کو ایمان لانا پڑے گا. یہ ٹوٹلی اس واقعے کی نشاندہی کرتی ہے یہ اللہ کی آیت کہ تصدیق کر لو, ورنہ کسی قوم پر تم جڑ دوڑو گے, تباہی ہوگی اور پھر تم پچھتاؤ گے. ٹوٹلی اس بات کے اوپر ہے. تو میں کہتا ہوں فیک نیوز کا حملہ دنیا بھر میں اس وقت بڑا خراب حملہ ہے, الیکشنز کے اوپر اثر انداز کرتا ہے. لہٰذا پاکستانی قوم اگر یہ چیز, اس میں پیسے نہیں خرچ ہوں گے, اگر یہ چیز سیکھ لے کہ فیک نیوز کو ترازو میں تول کر احتیاط کرے تو یہ ایک طاقت آپ کی بڑھے گی, بہت ضروری. اگلے زمانے کے لیے ان کے ہتھیار بہت مضبوط ہو گئے ہیں, اگلے زمانے کے لیے ضرورت ہے. دوسری بات بڑی اہم جس کا تعلق ہم سب سے ہے وہ ہے غیبت. اور غیبت ہوتی کیا ہے چیئرمین صاحب؟ غیبت بڑی سمپل سی بات یہ ہے کہ ایک واقعہ میں نے دیکھا مثال کے طور پر, جس میں عورت کا بھی کوئی کردار ہو, وہ میں نے اپنی ماں کے پاس آ کر سنایا کہ بھئی یہ ہوا, اور جتنی احتیاط کے ساتھ میں اپنی ماں کو یہ بات سناؤں گا, اس کے 2 گھنٹے بعد میں اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھوں اور جو میں وہاں گفتگو کروں اس کے چند جملے میری ماں کو سنا دیے جائیں. وہ ماحول مختلف, وہ حالات مختلف, یہ ہے غیبت. اور میری ماں وہ جب گفتگو میری سنے گی وہ کہے گی یہ تو میں نے ایسا بچہ ہی نہیں پیدا کیا. تو لہٰذا غیبت بڑی مہلک ہے, قوم کو تباہ کرتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ایسا ہے کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ تو وی ہیو ٹو بی کیئرفل. تو میں نے آپ سے کہا کہ فیک نیوز اور غیبت, اس میں کوئی پیسہ نہیں خرچ ہوتا, صرف اپنے اخلاق کی تعمیر آپ کرتے ہیں. اور غیبت کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ تربیت کے اوپر آپ لوگوں نے بڑی گفتگو کی پچھلے چند ماہ میں, بڑی ضروری کیفیت ہے. لہٰذا سب سے امپورٹنٹ چیز تربیت میں گھر ہے, خاندان ہے. اس کی اہمیت کو کمزور مت ہونے دیجئے. سارے مغربی ممالک کے اندر یہ خاندان کمزور ہوا ہے. تربیت خاندان سے شروع ہوتی ہے, پہلا پلر. دوسرا سکول ہے اور یکساں تعلیمی نصاب, اور وہاں پر تربیت ہوگی تو دوسرا پلر آپ کا مضبوط ہوگا. تیسرا میڈیا ہے. میڈیا صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے تو نہیں ہے, یہ میرے گھر کے اندر کئی گھنٹے میرے بچوں کے سامنے جب میڈیا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ قوم کی تربیت کی بات کرے, صرف انٹرٹینمنٹ نہیں. اور چوتھے, ممبر و محراب. چوتھے ممبر و محراب کہ ریاست مدینہ بنی تھی مسجد نبوی سے, وہاں کا جو پیغام تھا وہ دنیا بھر میں گیا اور دنیا بھر پر غالب ہوا. تو آج میں سمجھتا ہوں علماء سے میری اپیل ہے کہ قوم بنانے میں ممبر و محراب اسلامی ریاست کا ایک بنیادی ستون ہے, تو وہاں سے قوم کی تربیت بھی ہوگی. تو خواتین و حضرات, ممبران پارلیمان, میں اپنی تقریر میں پاکستان کی 5 صلاحیتوں کا میں نے ذکر کیا, جس میں آپ کی ذہانت, آپ کی ہمدردی کا جذبہ, آپ کی بہادری کا مظاہرہ, آپ میں خیرات کا جذبہ, اور آپ کی تنظیم جو کووڈ میں آپ نے دکھائی, اور ہمدردی کے ساتھ تنظیم, آرگنائزیشنل سکلز جو قائد اعظم نے کہا تھا. تو اور 3 چیزوں کی میں نے آپ سے درخواست کی: فیک نیوز کو سمجھنا,
غیبت سے گریز کرنا اور تربیت. اب ان سب چیزوں کے اندر اگر دیانتدار قیادت کی چاشنی ملائی جائے تو میرا دل، میرا دماغ، میرا جسم، میرا روح اور میرا ایمان پکار پکار کر یہ کہتا ہے کہ ہم دیکھیں گے ایک چمکتا، دمکتا، ابھرتا ہوا، مسکراتا ہوا پاکستان نیا. پاکستان پائندہ باد. آپ سب کا اللہ حامی و ناصر ہو.